الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، مصنف مرشد کریم حضرت محبوب سائیں دامت برکاتہم العالیہ۔ والدین کے حقوق، کلاس نمبر 18۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر قدم رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، آمین آمین آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے پہلے کبھی یہ عمل نہ کیا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیکی کیے بغیر مر گیا، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوایا، وہ دوزخ میں جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور مر گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، یعنی رمضان شریف کے روزے رکھ کر اور احترام کر کے اپنی مغفرت نہ کروائی، وہ دوزخ میں داخل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھے، وہ دوزخ میں جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ طبرانی شریف میں ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس حدیث پاک میں حضرت جبریل علیہ السلام اس کو بد دعا دے رہے ہیں جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو پائے اور اس کے ساتھ نیکی یعنی ان کی خدمت، فرما برداری، احسان کر کے اپنی مغفرت نہ کروائے اور وہ دوزخ میں جائے۔ اور اس بد دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ اب بتائیں کہ اس بد دعا کی قبول ہونے میں کون سا شک رہ جاتا ہے؟ عرض صرف اتنی ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یقیناً جتنا جلدی ممکن ہو اپنے والدین کو راضی کریں۔ اگر آپ کے کلام یا فعل سے والدین کو اذیت پہنچتی ہے تو اس کا ازالہ کریں، والدین کو راضی کریں اور ان کی خدمت اور فرما برداری کر کے ان سے بخشش کا سوال کریں، اور اپنے رب سے اس حال میں ملیں کہ آپ کے والدین آپ سے راضی ہوں، کیونکہ والدین کا نافرمان دنیا اور آخرت میں کسی خیر کا مستحق نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کی سزا کو قیامت تک ٹالا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کی سزا اس کے مرنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا ہو یا آخرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر کے بغیر گزارنا ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان کے ساتھ تمام خیر اور بھلائی صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کے صدقے ہے۔ جو لوگ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے محروم ہوں گے، وہ والدین سے نفرت کرنے والے اور ان سے بری اور لا تعلق لوگ ہوں گے۔ اور کئی لوگ اتنی آسانی سے اپنے والدین سے کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہاری اولاد ہی نہیں ہوں، مجھے تم سے نفرت ہے، آج کے بعد مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب باتیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر کو دعوت دینے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور ان کا فرما بردار بن کر اپنی زندگی جنت کے راستے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔